الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي رجى شفاعته لكل حول بمال مقتحم. یہ عید کا دن ہے، اس کو عید الفطر کی عید کہتے ہیں. رمضان المبارک جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی پہلی شوال کو حق تعالیٰ جل شانہ نے ہماری خوشی کے اندر جو ہے یہ موقع عطا فرمایا. ہر سال ایسا ہوتا ہے. اب ہمارے لیے جو ہے نا دو چیزیں یہاں، ایک تو ہے صبر اور ایک ہے شکر. شکر اس بات کا کہ اللہ جل شانہ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی بہت تاکید فرمائی اور بہت ہی اس کے لیے ثواب کا اعلان فرمایا کہ تمام عبادات کا ثواب تو ان کو اور طریقے سے ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھ سے ان کو دوں گا، خصوصی انعام ہے. اللہ، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اس میں جو ہے وہ اس عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ مبارک دن دیا گیا ہے. صبر تو ایسا ہے کہ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کے دل جو ہے یوں تڑپ رہے ہیں کہ ہم عید کی نماز کہیں پڑھے. حق تعالیٰ جل شانہ اس میں بھی ہماری آزمائش کرتے ہیں کہ تمہارے اندر روزہ رکھ کر صبر کتنا آیا. تو پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صبر کیا، لمبا روزہ، لمبا دن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی عجیب قربانیاں. اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور نصرت فرمائی کہ چاہے 17 گھنٹے کا روزہ ہو، 18 گھنٹے کا روزہ ہو، گرمی ہو یا کچھ ہو، اور آسان فرما دیا. جس کے منہ سے سنتا ہوں آج کل یہی کہہ رہا ہے کہ روزے بہت آسان ہوئے، اس سال روزے بہت ہی آسان ہو گئے. اور سب سے پہلے جو ہے میری بات ہے کہ میں شعبان کی آخری تاریخوں کے اندر سوچ رہا تھا کہ یہ روزہ میں نہیں رکھ سکوں گا، اور بہت فکر ہو رہی تھی. رات دن دعا کرتا تھا نماز کے بعد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رمضان کو آسان فرما دے. پھر چونکہ اور دنوں کے اندر دو مرتبہ کھانا ہوتا ہے، عشاء ہوتی ہے، دوائیں ہوتی ہے، تب جا کر دن پورا ہوتا ہے. اور میں اس میں جو ہے میں نے کہا یہ 16-17 گھنٹہ نہ دوائی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، کیا کروں. پھر ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان مبارک کے اندر میں کسی اور کو تکلیف دوں. جب میں بیمار ہو جاؤں تو سارے گھر والے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. تو اپنے اولادوں کو پوچھ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ہمت دی. اور میں نے بھی جو ہے ایسا ارادہ کیا کہ ایک دن یا 2 دن روزہ رکھ کر دیکھوں میں، عمر کے اعتبار سے، ضعیفی کے اعتبار سے. اور پہلا روزہ بسم اللہ بول کر خوب دعائیں کر کے میں رکھ لیا. تو الحمدللہ آپ لوگوں کی بات تو آپ جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کل روزہ جو ہے آخری افطار ہوا، وہاں تک مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہوئی، کوئی طبیعت خرابی نہیں ہوئی. رمضان مبارک کے علاوہ کے اندر تو کبھی سردی ہو جاتی تھی، کبھی کھانسی ہوتی تھی، کبھی کیا ہوتا تھا، لیکن پورا رمضان مبارک کا مہینہ کچھ نہیں ہوا. آرام سے اور اطمینان سے صبح اٹھے، اپنے معمولات پورے کیے، اور شام کو روزے کا افطار تھا. بلکہ ٹائم تند پڑ رہا تھا، عصر سے لے کر مغرب کے بعد کچھ ٹائم کم پڑ رہا تھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ بڑھ جائے اور تو برداشت کر لیں گے. تو یہ میری بات ہے. اور آپ اپنی بات بھی اپنے دل میں جانتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو یہ جوانوں کے لیے بھی روزہ جو ہے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جوانوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور کمزوروں کو بھوک کم لگتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی آسان ہو گیا. تو یہ اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. اب عید کی نماز کا سوال ہے تو یہ بھی توفیق عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا تو اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، راضیۃ مرضیہ. ہم بھی راضی ہو، اللہ کا راضی ہو.
کسی اللہ والے شاعر نے کہا ہے فارسی زبان میں، تھوڑا بدرد صاف حکم نیس آج ساقی ماریخ کے نظاس این الطافس، کہ تجھ کو یہ کڑوا شربت ہے یا میٹھا شربت ہے اس پر کچھ بولنا نہیں، جو بھی پلانے والا پلائے اس کو پی لو، کڑوا پی لو، میٹھا پی، تو اللہ جل شانہ اکثر میٹھا دیتے ہیں، میٹھا، اور کبھی کبھی جو ہے سویٹ کے ساتھ ساتھ کرواہٹ بھی دے دیتے ہیں۔ اس میں آزمائش ہو جاتی ہے کہ کرواہٹ کو کس نے برداشت کیا، تو اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ بہت ہی بڑی ہے، بہت سخاوت کرنے والی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اتنی بڑی جو عرض ہم کو عطا فرمائی رمضان مبارک کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھنا ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں سے ملا کیا، دل صاف ہو گئے، تقویٰ ملا، اللہ کا ڈر ملا، اور اس روزوں کے ذریعے سے ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب میں، ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے، جس نور کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف دوڑے اور برائیوں سے پرہیز کرے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ نے وعدہ فرمایا کہ رمضان میں تم نے روزے رکھ لیے اور توبہ کر لیا، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف فرمایا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب عید کی نماز ہو جائے تو جاؤ خوشی خوشی اپنے گھر بخشا گئے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور جب سارے گناہوں کو معاف ہو جائے تو یہ کتنی بڑی دولت ہے حق تعالیٰ جل شانہ، بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آخرت کا معاملہ بھی آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ اگر اس پر آدمی غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اس سے چلنے کی پوری کوشش کرتی رہے، روزہ نہ رکھے، لیکن یہ ہے کہ جو تقویٰ آیا ہے ان تقویٰ کو نہ چھوڑے، جو معمولات ہے، جو پڑھنا ہے، جو اللہ سے دعا کرنی ہے یہاں سے، اور پھر اسی طریقے سے دنیا سے ہم چلے جائیں گے، یعنی دنیا کوئی لمبی چیز نہیں ہے، بہت ٹھہرنے کی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہمارے جو ہے اس رمضان المبارک کے اندر بزرگوں کا انتقال بھی ہوا، تو اس سے بھی ہم نے سوچا دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے دوست میں تھے، خاص دوستوں میں سے تھے، ہمارا پڑھنے کا زمانہ ایک ہی ہے دارالعلوم دیوبند میں۔ یہ جب بھی یہاں آتے تھے تو کیسا بھی ٹائم ہو ملاقات کے لیے ضرور آتے تھے، چاہے ان کو 1 گھنٹہ یا ٹھنڈا ہو، آتے تھے۔ پہلے جو ٹیلی فون کر میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں، ہر گزشتہ سال بھی یہ آخری ان کا سفر ہوا، اس کے بعد تو یہاں آئے اور یہیں بیٹھے تھے میرے سامنے خوشی لگائی تھی، بات کرتی رہے، اور اس وقت انہوں نے ذکر چھیڑ دیا کہ ہم لوگ وہاں کہیں لندن میں تھے تو ذکر کر رہے تھے کہ میرا اور ان کے فرات کے زمانے میں کیا فرق ہے۔ تو 3 سال وہ مجھ سے چھوٹے تھے عمر میں، ہم نے حساب لگایا 40 کی پیدائش ہے ان کی، 40، تو یہ بیچارے رمضان مبارک کے اندر ان کا انتقال ہو گیا بمبئی میں ہاسپٹل تھے، اور بمبئی میں ان کے رشتے دار بھی بہت تھے اور چاہنے والے بھی بہت تھے، تو وہیں پھر جو ہے رمضان مبارک کے اندر عید کے 2-3 دن پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا انتقال ہو گئے، 10 آدمی جو ہے جنازہ 10-12 کو یہ جی، لیکن وہ جنازہ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 10-12 آدمی گویا کہ جس میت کو لے کر جا رہے ہیں اس کی بخشش ہو گئی، اس لیے کہ وہ ایک عاجزانہ انداز ہے، وہ خود بھی بہت عاجز تھے، بہت ہی تواضع اور منکسر مزاج تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ یہاں برمنگھم مینچسٹر کے اندر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے علماء میں سے تھے یہ، اور یہیں رہتے تھے، لیکن کئی سالوں سے انہوں نے بولنا وغیرہ سب چھوڑ دیا تھا، خاموش ہو گئے تھے، ایسی طبیعت ٹھیک تھی، پھر آخر میں سنا کہ گر گئے تو ٹوٹ گیا یہ، اور ٹوٹ جانے کے بعد پھر اس کا آپریشن وغیرہ کیا ہوگا، اور وہ بھی بیچارے چل بسے۔ ویسے کئی جو ہے فقہا کی باہر سے بھی خبریں آئی۔ تو میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ لمبی نہیں ہے، یعنی یہ سمجھنا چاہیے رات کو کہ صبح کیسے اٹھیں گے کچھ پتہ نہیں، جتنی تندرستی دے اللہ جل شانہ اس میں کام کر لو، مرتے وقت کم آئے گا۔ اور اللہ جل شانہ سے تعلق ایک عورت تھی، اس کے متعلق بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ بہت بولی بالی، جاہل بھی بیچاری اور کچھ نہیں، تو کہیں بعد میں سنا قرآن پاک کی محبت، تو پڑھتے بھی نہیں آتا تھا قرآن پاک کو پڑھے، تو کیا کرتی تھی آخر میں مجبور ہو کر، وہ اتنی عمر ہو گئی تھی کہ اب قرآن پاک کو سیکھ بھی نہیں سکتی تھی، تو قرآن پاک کو لکھتی تھی اور یوں انگلی رکھتی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یوں کرتی، ایسا کرتی انگلی سے پورا قرآن پاک ختم کرتی تھی،
پھر پورا ہو جاتا تھا پھر پریشان، کہا یا اللہ اتنا ہی آتا ہے انگلی پھرانا۔ اس کی جب انتقال کا وقت آیا تو جو ہے وہ کچھ بولنے لگی، اور زبان تھی عربی، تو جو عیادت کرنے والے تھے گھر کے لوگ، انہوں نے سوچا کہ یہ کیا عربی میں بول رہی ہے، اس کو الف بے تو آتا نہیں ہے، اور بس وہ عربی میں بولتی ہی جا رہی تھی۔ تو گھر والوں نے سوچا کہ پڑوس میں ہی مسجد ہے اور امام صاحب کو ذرا بلا لو، تو وہ سنے سرانے پر کھڑے ہو گئے، کیا بولتی ہے، کیا کہتی ہے، کچھ مانگتی ہے کچھ؟ تو امام صاحب کو بلایا، اور بھی جانتے تھے، تو وہ تشریف لائے اور سرانے کے پاس جو ہے کھڑے ہو گئے ذرا دور سے، اور سنتے رہے کان لگا کر۔ کچھ دیر سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ یوں کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے آئے ہیں، میری بخشش ہو گئی ہے۔ گھر والوں سے پوچھا کیا عمل تھا، تو کہا اس کا عمل یہی تھا کہ قرآن پاک کے اوپر انگلی پھراتی تھی اور پڑھتی جاتی تھی، تو اس طریقے سے۔ اور ایک دوسری اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی بزرگان جی نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی ہندوستان کے اندر، بیچاری انتقال کرنے لگی، وہ بھی بہت بھالی بولی تھی، گھر کے لوگ نوکرانی کی طرح اس طرح کام کرتے تھے، تو اس کی یہ بھی بیمار ہوئی بستر پر، اور پھر خود ہی کہنے لگی، تیماردار جو عیادت کرنے والے تھے ان کو کہنے لگے کہ تم لوگ یقین کرو یا نہ کرو، حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے بھی استاد ہیں، معطین کے معطا امام محمد اور امام معطا امام علی کے میرے استاد ہیں، تو ان کے وہ حیات تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، پردہ کر لو سب۔ تو انہوں نے سوچا ہے، تو کسی ذہین آدمی نے جواب دیا بھائی ہٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہو گئے؟ تو ہٹ گئے اور وہاں پردہ کر دیا، تو تھوڑا سا وقفہ ہو گیا 2-3 منٹ کا، اتنے میں گویا حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کچھ بات کرنے لگے ان کے ساتھ، اور بہت اچھی طریقے سے یہ بھی بات کری بات، پھر چلے گئے، خاموشی چھا گئی، پھر لوگ اندر آ گئے گھر والے لوگ، اور دیکھا اس کو تو انتقال ہو گیا ہے، پوچھ بھی کیا سکتے ہیں۔ تو ان کے متعلق بھی پوچھا گیا تو کہا کہ ان کا عمل یہ تھا کہ اذان کا بہت ادب کرتی تھی، جب گھر کی اذان کی آواز، مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے تو اذان کی جب آواز آتی تھی تو اس کے پاس، تو بیچاری کے پاس لوگ جو ہے وہ نوکرانی کی طرح کام لیتے، اکثر بیچاری بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں ان سے لوگ ایسا ہی کام لیتے ہیں گھر والے بھی، تو برتن مانجنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے زمانے میں، اور اب بھی ہوگا، کہ برتن جب خراب ہو جاتے ہیں تو مٹی لے کر اس سے مانتے ہیں، مٹی صاف کرنی، تو وہ مٹی سے برتن صاف کر رہی ہے، اتنے میں پڑوس میں سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، تو سب نیچے رکھ دیا، ہاتھ بھی ایسے ہی ہے بس، اور جب تک اذان ہوتی تھی تب تک خاموش، اور ہر ایک کلمے کا جواب دیا کرتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے اذان یہ، اور کسی وقت بھی اذان کی آواز آئے سوتے میں اٹھ کے، جب سوئی ہوتی ہے اور اذان کی آواز بیٹھ جاتی ہے دب کر کے، فرمائی اللہ کے دین کا، کیونکہ بیچاری جاہل تھی، اس کے اندر اتنا ہی تھا، بس اللہ جل شانہ نے مغفرت فرمائی، تو حکیم الاسلام آئے اور ان کو تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ حکیم الاسلام کا آنا جو ہے، یہ ایسا نہیں کہ وہ وہاں سے چل کر آئے ہوں گے، وہ تو بہت دور دیوبند اور یہ جلیا کی طرف کی کسی عورت کا واقعہ ہے، مالیگاؤں جلیا، وہاں بھی اچھے اچھے بزرگان دین ہیں۔ تو اصل میں کیا اس کو کہتے ہیں رجال اللہ، حق تعالیٰ جل شانہ جب چاہتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، ان کی روحوں کو، ان کی شکل و صورت کو حاضر کروا دیتے ہیں، اس سے مرنے والے کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ تو بھائی یوں ہے، اس طریقے سے یہ آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو نور پیدا ہوا ہے روزوں کے ذریعے، بہت سی نور، کوئی بھی خالی نہیں، کوئی بھی خالی نہیں، سب کے لیے اچھا اعتقاد رکھو، سب کے دلوں میں یہ نور ہے، مردوں میں، عورتوں میں، سب میں آ گیا، حتیٰ کہ بچوں تک کے قلب میں بھی نور آیا، مردوں عورتوں میں جو نور آیا، اس نور کو اگر وہ سنبھالے رکھیں گے تو انشاءاللہ کام آخر دم تک چلا کرے گا۔ سنبھالنا کس طریقے سے ہے کہ جیسے رمضان مبارک میں نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، تلاوت قرآن کا، اتنا زیادہ تو نہیں ہوگا اب کیونکہ اور کام کاج بھی ہے، تو اس میں اتنا کرے، اس کا جو بڑا جز ہے
کہ رمضان مبارک کے اندر ہر گناہوں سے بچنے کا ہم کام کرتے تھے، ہر گناہ سے، گناہ نہیں کھوتے تھے اس کام کا. تو یہ اس طریقے سے کیا کرے کہ اپنے آپ کو یہ رکھے کہ گناہوں سے بچ جائے، بس گناہوں سے بچ جائے، اس کے بعد جو کچھ ہو سکا وہ پڑھ لیا جو کچھ. میں رمضان مبارک میں دن میں یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مجھ سے ہو جاتا ہے، بس آپ قبول فرما لو. یہ ہے آپ بھی کہتے ہوں گے. تو یہ گناہوں سے اور گناہوں سے بچنے کے اندر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان معصوم نہیں ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ. یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی، یہ بار بار سنتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ معصوم ہے، کیونکہ ان کو پیدا ہی اس طریقے سے کیا، شریعت کو لے کر ہر نبی کو بھیجا. تو اگر وہ گناہ کرنے لگے تو شریعت کے اندر جو ہے وہ دھبا لگ جائے گا، وہ گناہی مسئلہ بن جاتا ہے پھر. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں معصوم ہے. لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی بھی آدمی کے متعلق ہم بھی اعتقاد نہیں رکھتے، وہ خود بھی اعتقاد نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وضو ہو کہ میں معصوم ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حج میں تشریف لے گئے تو اس وقت حرم کا معاملہ یہ تھا کہ اگلی 2-4 صفوں کے اندر تو پتھر تھے، باقی سب ریت تھے پوری. ہم نے بھی دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا. جی ہاں، 50-60 سال کا عرصہ ہو گیا تقریباً مجھے جب پہلی مرتبہ میں گیا، 60 ایئر جیسا ہو گیا. تو کیا کرتے تھے ہم لوگ، بس وہ کنکریوں میں بیٹھ جاتے تھے، وہی ہماری تسبیح لے لیا، اس پر پڑھنا شروع کر. اگلی 2-3 صف تھی، اس میں پتھر تھے، بہت کم لوگ ہوتے تھے اس وقت، اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، اور پتھر بھی جو ہے گرم ہوتے تھے. یہ سارا بعد میں بدلا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حرم کے اندر تشریف لے گئے تو فوراً سجدے میں گر گئے، اور اپنا ناک بھی جو ہے ان کا پھر ریت کے اندر گھس گیا اور رونے لگے، زور زور سے رونے لگے. اور سیکھے ان کے مرید سے کہ اللہ عبد القادر جو ہے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے، میں یوں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے درجات بلند عطا فرما، یہ تو وہ کہتا ہے، کہہ سکتا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو، لیکن میں گنہگار ہوں. تو عفوے قلم بر گناہ ہم کش، میرے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دے، مجھے معاف فرما دے. میں دیکھا اپنے اتنے بڑے سے، اور بہت رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. تو ایسے بزرگان جن کے عجیب عجیب واقعات تھے. لیکن میں اس پر کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بزرگ اپنے آپ کو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں. اگر ایسا کہے گا تو گرفت ہو جائے گی، کتنا بڑا قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو. صحابی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، تابعی بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا پورا اعتقاد ہے، اور تمام انبیاء کرام کیوں معصوم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی رمضان کے بعد کچھ گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ بھائی اللہ جل شانہ نے دوائیں رکھی، اللہ ارحم الراحمین ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے عذاب دینا نہیں چاہتا ہے. ما یفعل اللہ بعذاب، اگر تم ایمان لائے اور شکر ادا کیا، اللہ جل شانہ شاکر علیما، تو اللہ تعالیٰ شکر گزار نہیں، اس کا ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ قدردان ہے. شکر گزار یوں، اللہ کس کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو نعمت دینے والے ہیں. تو شاکرن کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے؟ قدردان ہے. وکان اللہ شاکرن علیم، اللہ تعالیٰ. تو بڑی آسان ہے کہ گناہوں سے پوری بچنے کی کوشش ہے. پھر درمیان میں کہیں رکھنا پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا 2 رکعت نماز نہیں، جلدی سے نہیں چل. اس لیے کہ شیطان نے جو اللہ جل شانہ سے جب مکالمہ کیا شروع میں، یہ بڑا نالائق کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. ان الشیطان لکم عدو مبین، بہت یہی ہمارے. تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو لأغوینہم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو نیکی کرتے ہوئے میں گناہ کراؤں گا. اس گناہ کی وجہ سے ان کو جنت سے ڈھوک دوں گا اور آپ ان کو زخم دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو یہ کہتا ہے تو سن لے کہ میں جو ہے میرے بندوں کو، میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میرے بندے جتنے بھی دنیا میں ہوں گے وہ جب تک توبہ کرتے رہیں گے اور گناہ بھی ان سے ہوتے جائیں گے تو میں ان کی جس وقت وہ گناہ کی توبہ کرے فوراً معاف کر دوں گا. بلکہ یہاں تک ہے کہ میں ان کی نامۂ اعمال سے صاف کر دوں گی. جب وہ گناہ ہو گیا پھر رونے لگی، نیکی ہو گئی، پھر کی رہے گی اللہ معاف فرما. فإن الحسنات
یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. یہ جتنی حسنات تم کرو گے وہ گناہوں کو صاف کر دی. گویا جیسے اس زمانے کے اندر کوئی چیز لکھی ہو تو ٹپیکس لگاتے ہیں اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہاں ٹپیکس بھی نہیں ہوگا، جگہ خالی بھی نہیں ہوگی. فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلا دیں گے، کرام کاتبین کو بلا دیں گے، صرف بندہ اور اللہ جل شانہ گناہ کرنے والا اور یہ جانتا ہے. تو کتنا آسان معاملہ ہے. کیوں کہہ دیا شیطان سے کہ جن میں وہ 70 مرتبہ گناہ کرے گا، اور 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائم وہ اگر گناہ کرے گا اور پھر اتنی مرتبہ توبہ کرے گا، میں اس کو وہ گناہ کرتا جائے گا، توبہ کرتا جائے گا، میں معاف کر دوں. تو شخص شیطان شرمندہ ہو گیا. تو اب اس نے سوچا کہ کہا کہ میں اس کو توبہ بلا دوں گا، وہ توبہ نہیں بولے گا. جو میرے بندے ہیں وہ نہیں، الا عباد المخلصین، وہ توبہ کو نہیں بولیں گے. اس لیے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی تاریخ کو جو بتاتے ہیں توبہ کا اول نمبر ہوتا ہے ان میں. اور فرمایا کہ اس آدمی کا نامہ اعمال قیامت کے میدان میں بہت بھاری اور وزنی ہوگا جنت میں جانے کے لیے، کہ جس کی نامہ اعمال کے اندر توبہ زیادہ لکھی ہوگی. اس کا نامہ اعمال کیا کتنے بھی گناہ کیے ہو، توبہ توبہ تو. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں آخری وقت میں اس کو توبہ بلاتے ہیں، اور توبہ کر کے بستر پر بھی توبہ کرتا ہے، پھر کہ یا اللہ اٹھا لے مجھے. جیسے بہت سے مسلمانوں کے متعلق آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بیچارے جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے توبہ استغفار سے کام لیا. حق تعالیٰ جل توبہ استغفار یہ بھی جو ہے خاتمہ بالخیر ہے، یہ اللہ کا نام ہے نا. توبہ استغفار یہ جو ہے وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، بہت زندگی آسان ہے، یعنی اللہ جل شانہ کو منانا. میں یوں کہتا ہوں، یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کو منانا جتنا آسان ہے اتنا دنیا کے اندر کوئی چیز آسان نہیں ہے. اپنے بیٹے کو بھی نہیں منا سکتے ہم، بیوی کو نہیں بھی، بھائی کو بھی نہیں، رشتے دار. اللہ جل شانہ یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی اور رحمت. اور اس آیت کو پڑھتے رہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اسرفو کا لفظ جو ہے نا وہ جو پڑھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں تمہارے اوپر. اب تم لوگوں نے ہنستے جاتی بہت گناہ کیا ہو. بزرگوں نے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ بیچارے کا انتقال وقت آ گیا اور وہ بہت گناہ کرتا تھا. باپ مر گیا تھا تو بچپن سے پھر ماں نے اس کو کھلایا پلایا سب، لیکن بہت ہی وہ جب اس کے وقت کا جب بہت بیمار ہو گیا تو ایک بزرگ کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے، ان کے پاس اماں کو کہا کہ آپ جاؤ اور کہہ دو کہ میری جنازے کی نماز پڑھائے. تو ماں ان کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، رابعہ بصری حسن بصری. تو وہ اماں گئی ان کے یہاں نقاب ڈال کر اور دروازہ نوک کیا کہ میرا بیٹا اتنا بیمار ہے، کہتے آپ نماز پڑھاؤ. تو کہا تیرے بیٹے کو میں نے پہلے بہت سمجھایا، تو بہت مرتبہ میرے پاس آئی، اور یہ شاگردہ تھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عورت، ان کے پاس پڑھی تھی تفسیر وغیرہ پردے میں جیسے پڑھتے ہیں عورتیں. تو کہا تو بہت مزہ میں سمجھا سنا کٹا. اب کیا آخری مرتبہ میں اس کو ایسا کہ ڈٹکا دیا کہ چلے جاؤ. اور وہ سوئے ہوئے بھی تھے تو اٹھایا تھا ان کو. یہ دوپہر کو جو ہے وہ قیلولہ کا وقت تھا تو وہ چلی گئی. پھر یہ نیند میں ہی تھے تو پھر سو گئے قیلولہ کے وقت. تو خواب میں آیا، خواب میں بتلایا کہ اللہ جل شانہ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری تم کیسے بزرگ بن گئے؟ بزرگی اس کا نام ہے. تم میرے ولی کی نماز پڑھانے سے انکار کرتے ہو، وہاں جانے سے انکار کرتے ہو، تم کیسے بزرگ ہو؟ بس اتنا ہی وہ آنکھ کھل گئی. تو ایک دم جلدی سے خادم کو دوڑایا کہ اس عورت کو بلا کے لے آؤ، جلدی سے بلا کے لے آؤ. تو بلا کے لے آئے تو ان کا مجھے یہ خواب آیا ہے، میں چلتا ہوں، اور اگر آخری وقت ہے تو میں تلقین بھی کروں گا، مجھے جلدی لے چلو. جلدی گئے. وہ بیچارہ انتقال ہو رہا تھا اور بہت بڑا دے گا، یا اللہ تعالیٰ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ تیرا نیک بندہ حسن بصری جب انکار کرتے ہیں تو اب میرا کیا رہا. لیکن اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا باہر سے، پوچھا بیٹا تمہارا کسی کا یہ ہے، بتایا ایک روم کے اندر. تو جا کر اس کے وہ سرانے کے پاس جا کر کلمہ پڑھایا، تلقین کی، اس کی روح قبض ہو گئی. اپنے اللہ نے فرمایا کہ میرا ولی ابھی توبہ کیے. تو میرے دوست اور بزرگوں، حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کو اگر آپ مطالعہ کریں گے، سوچیں گے ایسے، تو رونا آئے گا، واقعی رونا آئے گا ہم کو.
روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہ ہوا ہے تو شام کو پھر چانس دیا کہ افطاری کے وقت توبہ کر لو. اگر وہاں بھی چک گئے تو عید کا دن دیا ہے. اور پھر جتنا زمانہ صحت کا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس لیے یہ بہت ہی رحمت کا زمانہ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے کی نماز پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک آسان فرمائے.